الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، ربنا زدنا علما وحلما وفہما والحقنا بالصالحین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ معزز و محترم حاضرین، ہم پچھلی بار نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیقے تک پہنچ چکے ہیں۔ 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا گیا، اور پھر آپ کے نام کے بارے میں نے بتا دیا تھا، محمد اور احمد، ان کی حکمت کیا تھی۔ ایک اہم بات اس میں یہ بھی تھی کہ جو آپ کے بدترین دشمن تھے، تو آپ کی مخالفت کے وقت بھی انہیں محمد کہنا پڑتا تھا، گویا چار و ناچار انہیں بھی آپ کی تعریف کرنا پڑتی تھی، کیونکہ محمد کے معنی میں نے بتائے تھے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ تو جب وہ محمد کہتے تھے گویا چار و ناچار ان کی زبان پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف آ جاتی تھی، ذکر آ جاتا تھا اور تعریف آ جاتی تھی۔ اب عقیقے کے بعد جس واقعے کا ہم تذکرہ کریں گے، یہ بھی آپ نے کئی بار سنا ہے کہ وہاں کا یہ طریقہ تھا کہ جو اچھے خاندان ہوا کرتے تھے، فارغ البال، خوشحال، وہ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیجتے تھے دودھ پلانے کے لیے۔ یہ ان کا طریقہ تھا، جتنے بھی اچھے گھرانے ہوا کرتے تھے۔ کیا ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ سے، یہ آپ سب جانتے ہیں، طائف میں نے کہا تھا 80 کلومیٹر ہے، وہاں سے آگے 70 کلومیٹر دور ایک پہاڑ کی چوٹی پہ ایک گاؤں تھا، شہد نام تھا اس گاؤں کا، شہد۔ گویا مکہ سے 150 کلومیٹر دور وہ جگہ ہے، وہ گاؤں ہے۔ وہاں سے کچھ عورتیں آئی تھیں، وہ اسی لیے آئی تھیں، ان کا گزارا ہو جاتا تھا، وہ دودھ پلانے کے لیے بچوں کو لے جاتے تھے تو انہیں کچھ اجرت مل جاتی تھی۔ تو وہاں سے کچھ عورتیں آئی تھیں، ان میں وہاں قبیلہ بنو سعد، ان کی رہائش بھی وہیں پہ تھی، تو وہاں سے اس قبیلے کی بھی ایک خاتون حلیمہ سعدیہ، وہ بھی آئی ہوئی تھی، اور ان کے ساتھ ان کے شوہر بھی تھے، حارث بن عبد العزیٰ، وہ دونوں بھی آئے تھے۔ ایسا کیوں ضروری ہوتا تھا کہ وہ کیوں بھیجتے تھے وہاں، ان میں کیا حکمت تھی؟ دراصل 2-3 باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ چاہتے تھے کہ ایک بہترین ماحول میں، ایک خوشگوار ماحول میں، جہاں کا پانی صاف ہے، جہاں کی فضا صاف ہے، وہاں ان کا بچپن گزرے۔ اور دوسری بات اس سے بھی اہم یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ عربی تہذیب جو اصل میں ہے اور عربی زبان جو ہے وہ وہاں پہ محفوظ رہتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے دیہات میں ہی کوئی زبان جو ہوتی ہے اپنی اصل حالت میں رہتی ہے، شہروں میں اس میں ملاوٹ ہو ہی جاتی ہے۔ اور آج بھی دیکھیں گے آپ مکہ مکرمہ جائیں، آپ سعودی عرب میں جائیں، آپ وہاں جو شہروں میں وہاں کی جو آج عربی بولی جاتی ہے، ماڈرن اسپوکن عربک، اس میں کتنے الفاظ ہیں انگریزی کے یا دوسری زبانوں کے داخل ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی دیہات میں وہاں بالکل پیور فارم میں، خالص فارم میں عربی زبان بولی جاتی ہے دیہات میں۔ تو اس وجہ سے بھی وہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے جائیں اور دیہات میں پلیں، وہاں کی صاف ستھری فضا
اور شفاف پانی اور پھر اچھا ماحول، اس میں ان کا بچپن گزری۔ تو عورتیں آتی ہے اور انہوں نے بچے لیے۔ حلیمہ جو تھی وہ بھی کئی جگہوں پہ گئی، لیکن انہیں کوئی تیار نہیں تھا اپنا بچہ دینے کے لیے۔ اس کی وجہ تھی کہ چونکہ اس گاؤں اس ایریا میں قحط سالی تھی، اس کا جو اپنا ایک بچہ ساتھ تھا وہ بھی تھوڑا کمزور تھا، تو اس کی اونٹنی بھی کمزور تھی اور ایک گدھا بھی ساتھ تھا وہ بھی کمزور تھا۔ تو لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ شاید ٹھیک طرح سے ہمارے بچے کی پرورش نہیں کر پائیں گے، انہیں کوئی بچہ نہیں ملا۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس بچے کو لینے کے لیے کوئی خاتون تیار نہیں ہوئی۔ وہ کوئی اس قدر خوش نصیب نہیں تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں سے وہ مالا مال ہو۔ وہ یہی دیکھ رہے تھے کہ یتیم بچہ ہے، ہمیں کیا ملے گا۔ وہ دنیا کی آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ ہمیں کچھ مال نہیں ملے گا، کوئی تیار نہیں تھا بچے لینے کے لیے۔ تو جب حلیمہ سعدیہ کو بچہ نہیں ملا تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کیوں نہ ہم اس یتیم بچے ہی کو لے لیں، چلو ٹھیک ہے، ہمیں کچھ ملنے والا تو نہیں ہے لیکن اب خالی واپس جانا بھی کچھ اچھا نہیں لگتا، چلو اسی بچے کو ہم لے لیں گے۔ تو اس کا شوہر بھی تیار ہو گیا تو اس یتیم بچے کو لینے کے لیے۔ لیکن یہ انہیں خبر نہیں تھی کہ ان کے گھر میں کیا بہار آنے والی ہے، کس قسم کا مال، کس قسم کی وہ خوشحالی اور فارغ البالی آنے والی ہے، یہ ان کو معلوم نہیں تھا۔ وہ گئے، انہوں نے اس بچے کو لیا۔ آپ کو تو پہلے سے ہی وہ چاہتی تھی، محبت اس کے دل میں گھر کر گئی تھی ایک ہی نگاہ سے، لیکن اب چونکہ وہ خود بھی غربت اور افلاس کے مارے تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کوئی امیر بچہ ہی ملے گا تو ٹھیک ہے۔ لیکن اب چاروں ناچار ایک اعتبار سے یا دوسری طرف سے اللہ کا یہ انعام انہیں ملنے والا تھا، اس بچے کو لے گئے وہ۔ لیکن حیرت انگیز طور پہ جب وہ گھر سے آ رہے تھے تو ان کی اونٹنی چل نہیں پاتی تھی، وہ انتہائی لاغر تھی، کمزور تھی، اور حلیمہ کی چھاتی میں بھی دودھ نہیں تھا، اونٹنی بھی دودھ نہیں دیتی تھی اور کمزور بھی تھی، چل بھی نہیں پاتی تھی۔ جب یہاں سے واپس ہو جا رہے ہیں کہ سب سے آگے وہ اونٹنی جا رہی تھی تو لوگ حیران رہ گئے۔ انہیں پوچھا آپ نے اونٹنی جو ہے بدلی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہی اونٹنی ہے، اور سب سے آگے اب وہ جا رہی تھی۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی پہلا جو ہم کہیں گے ان کی رحمت کا یہ مظہر ہے، آپ کی برکت کا یہ مظہر تھا، جو انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر جب دیکھا انہوں نے کہ اونٹنی کے تھنوں میں بھی دودھ آ گیا ہے اور بھر گئے ہیں وہ تھن، اور حلیمہ سعدیہ کی چھاتی میں بھی دودھ آ گیا، تو پھر وہ سمجھ گئے۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کچھ ایسا لگ رہا ہے؟ کہا ہاں مجھے بھی لگ رہا ہے کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بڑا انعام ملا۔ جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو وہاں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہے۔ ایک اعتبار سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت وافر مقدار میں دودھ ان کو مل رہا ہے، اور عجیب و غریب انداز میں جو ان کی بکریاں یا کسی کی وہ چرانے لے جاتے تھے تو سارے دنگ رہ جاتے تھے کہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں کس قسم کی خوشحالی آ رہی ہے۔ جس بچے کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا، اب وہ اپنے ہاتھ مل رہے تھے کہ واقعی کچھ چیز ہے، کوئی غیر معمولی چیز ہے اس بچے کے ساتھ۔ بہرحال انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ اس بچے کو پالا، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا 2 سال تک، چونکہ ان کے ساتھ یہی طے ہوا تھا 2 سال تک ان کے پاس وہ بچہ رہے گا۔ لیکن اب وہ واپس بچہ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے ہمارے پاس اور رہے، لیکن چونکہ ایک وعدہ تھا، وہ بچے کو لے کر آ گئے۔ پھر مکہ تو وہاں مزید ان سے اجازت لی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہمارے پاس اور رہے 2 سال، کیونکہ اس وقت مکہ میں کچھ وبا پھیلی ہوئی تھی۔ تو بی بی آمنہ تیار ہو گئے، انہوں نے کہا ہاں آپ رکھ سکتے ہیں 2 سال اور اپنے پاس بچے کو۔ پھر اپنے اس بچے کو ساتھ لے آئے۔ اب انہی کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں۔ 3 سال یا 4 سال کے ہوئے تو وہ بھی جاتے تھے بکریاں چرانے۔ اپنی رضائی جو ان کا بھائی تھا، عبداللہ اس کا نام تھا، اور رضائی بہن
شیما، ان کے ساتھ وہ بھی جاتا تھا، یعنی حضور بھی جاتے تھے چراگاہ کی طرف۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک دن ایک غیر معمولی واقعہ ہو جاتا ہے، جس وقت 3 یا 4 سال، کچھ لوگوں نے 3 لکھا ہے، کچھ 4 سال لکھا ہے، آپ کی عمر مبارک تھی۔ تو کیا دیکھا کہ 2 سفید لباس میں ملبوس 2 فرشتے تھے، وہ انہیں دیکھا 2 انسان آئے، وہ انسانی شکل میں تھے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کو لٹایا اور آپ کا سینہ چاک کیا، دل کو باہر نکالا، اسے زمزم سے دھویا، اور اس میں خون کی ایک بوند جیسی تھی کچھ، اس کو نکالا، کہا یہ شیطان کا حصہ، اسے پھینک دیا، اس کے بعد پھر رکھا۔ لیکن جن بچوں نے دیکھا، دوسرے ساتھیوں نے دیکھا، وہ دوڑ کر چلے گئے، وہ دوڑتے ہوئے گئے اور حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر جو گھر ہی میں تھے ان سے بتا دیا کہ آج ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے کہ 2 آدمی کوئی آئے، انہوں نے آپ کے اس قریشی بچے کو قتل کیا، انہیں ایسے کیا۔ تو وہ گھبرائے ہوئے، سہمے ہوئے دوڑے فوراً۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھڑے ہیں، لیکن کچھ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، وہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے بتا دیا کہ ایسے ہوا، پوری جو بات تھی وہ بتا دی ان کے سامنے۔ اب وہ گھبرا گئے دونوں کہ یہ ہمارے پاس جو امانت ہے کہیں کوئی نقصان اسے نہ پہنچے۔ اب وہ خود ہی تیار ہو گئے۔ دراصل اللہ تعالیٰ بھی چاہتے تھے کہ اب آمنہ کو بھی کچھ سکون اور قرار ملے اپنے بچے کو دیکھ کر، ان کے پاس بھی کچھ دیر یہ بچہ رہے۔ تو یہ ایسی چیز بن گئی کہ یہ دونوں حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر وہ بھی تیار ہو گئے واپس کرنے کے لیے بچے کو، وہ لے گئے اور یہ واقعہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ ایسے ان کے ساتھ ہوا۔ لیکن حضرت آمنہ جو ہے وہ اس سے کوئی گھبرائی نہیں، یا ان کے لیے کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ انہوں نے کہا چھوڑو، اس قسم کی بہت ساری چیزیں میں پہلے بھی دیکھ چکی ہوں، میں آج تک جب سے یہ میری بطن میں رہا ہے، اس کے بعد گود میں آ گیا، تو میں نے 1-2 نہیں کئی اس قسم کی حیرت ناک اور عجیب و غریب چیزیں میں دیکھ چکی ہوں، آپ اس سے کوئی پریشان نہ ہو جائیں۔ اب وہ ان کے پاس رہا، ماں کے پاس بچہ رہا 2 سال تک۔ 6 سال کی عمر میں جب یہ بچہ پہنچتا ہے تو حضرت آمنہ ان کے دل میں ایک خیال آیا۔ ایک تو عبد المطلب کے جو ننیحال تھا، جو مدینہ میں تھا، ان کی خواہش تھی کہ ہم اس بچے کو دیکھیں، اور کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت آمنہ جو تھیں انہیں شوہر کی بڑی یاد آ رہی تھی، وہ شوہر کی قبر پر جانا چاہتی تھی۔ خیر، ایک وجہ ہو یا دوسری وجہ، تو جس وقت 6 سال عمر تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس وقت وہ ان کو لے کر مدینہ لے گئیں، اور ساتھ میں ایمن بھی تھی جو آمنہ کی باندی تھی۔ بس یہی 3 لوگ تھے۔ یہ جاتے ہیں قبیلہ بنو نجار، عبد المطلب کا جو ننیحال تھا، وہ جیسے آپ نے سنا پہلے دن، ان کے ننیحال میں یعنی ان بنو نجار میں 1 مہینے تک یہ رہے۔ اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک تالاب تھا، وہاں تیراکی بھی سیکھی، سوئمنگ۔ یہ بعد میں صحابہ سے کہتے تھے، جب پھر آپ ہجرت کر کے گئے نبی بننے کے بعد، تو پھر اپنے صحابہ سے کہتے تھے کہ یہ فلاں تالاب جو دیکھو یہ والا، تو میں یہاں رہا تھا جب میری عمر 6 سال کی تھی، تو اس تالاب میں نے سوئمنگ سیکھی ہے، میں نے تیراکی سیکھی ہے۔ پر وہاں اس دوران آپ نے تیراکی سیکھی، پھر آپ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ اتنا جلدی حضرت آمنہ واپس آنے والی نہیں تھی، لیکن مسئلہ کچھ ایسا ہوا کہ وہاں کے جو یہودی علماء تھے، یہودی علماء جو تھے وہ پہچان گئے تھے انہیں کہ یہ نبی بننے والا ہے، اور انہوں نے اپنے لوگوں کو کچھ ڈرایا کہ اب تمہارا کیا بننے والا ہے۔ ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبی بننے والا، ہمارا تو سارا وہ کر و فر اور جاہ و حشم، ہمارا دبدبہ اب ختم۔ تو اس چیز کا، ان باتوں کا جب چرچا ہوا تو حضرت آمنہ گھبرا گئیں کہ کہیں کوئی نقصان اسے نہ پہنچائے۔ انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا۔ تو جب حضرت آمنہ اپنے بچے کو لے کر اور ایمن کے ساتھ واپسی کا جب سفر شروع کیا، تو راستے میں ایک مقام ہے جسے ابوا کہا جاتا ہے، مقام ابوا، وہاں پہنچے تو وہاں حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی، ان کی صحت بگڑ گئی۔
تو صحت بگڑتی ہی گئی، یہاں تک کہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا، وہیں پہ ان کی وفات ہو گئی۔ جہاں 6 سال پہلے اسی مقام ابوا سے نزدیک ہی مدینہ میں عبداللہ کی وفات ہوئی تھی، یعنی آپ کے والد کی، اب آج یہاں ابوا کے مقام پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی بھی وفات ہو گئی، حضرت آمنہ کی بھی وفات ہو گئی۔ جس وقت آپ کی عمر 6 سال تھی، کیا ہوتا ہے 6 سال؟ پھر ذرا آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ام ایمن نے کس طرح سے ان چرواہوں کی مدد سے آمنہ کو دفن کیا ہوگا، کس دل کے ساتھ اور کس حزن اور غم کے ساتھ۔ صرف کچھ چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ کتنا پریشان ہوں گی، اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب ام ایمن بڑی مشکل کے ساتھ سمجھا بجھا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی طرف لے جا رہے تھے، لیکن وہ ان سے چھوٹ کر زبردستی اپنے آپ کو چھڑا کر اپنی ماں کی قبر کے ساتھ لپٹ جاتے تھے اور پکار کر کہتے تھے، امی امی میں تمہارے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں، امی جان میں تمہارے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں۔ اب ہم بھی اندازہ کر سکتے ہیں، آپ بھی اندازہ کر سکتے ہیں، 6 سال کا بچہ ہے، کوئی ساتھ نہیں، پردیس میں ایک ایسی جگہ پہ کوئی ساتھ نہیں، ایک باندھی ام ایمن ساتھ ہے بس۔ اور وہاں ان کو دفن کرنے کے بعد جب وہ لے جا رہے ہیں، کم سے کم 3 مرتبہ وہ آپ کی ان باہوں سے چھوٹ کر پھر جاتے ہیں اور قبر کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں، امی امی پکارتے رہتے ہیں۔ بہرحال کسی طرح سے پھر ام ایمن نے مشکل سے انہیں اپنے ساتھ لے آئی، اور جب وہ پہنچے مکہ تو آپ کے دادا عبد المطلب کو جب اس بات کا علم ہوا، جو بے پناہ آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کو بہت دکھ ہوا، بہت رنجیدہ آپ ہوئے۔ اس وقت عبد المطلب کی عمر 80 سال تھی۔ پھر انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ، پہلے ہی آپ سے محبت کرتے تھے، اب محبت میں اور اضافہ ہوا، بڑے ہی پیار کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ دادا جان نے آپ کو پالا۔ خانہ کعبہ کے سائے میں آپ کے لیے چٹائی بچھائی جاتی تھی، آپ بیٹھتے تھے وہاں، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی اس چٹائی پر بیٹھے، آپ کے ساتھ کوئی بھی بیٹھ نہیں سکتا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے وہاں بیٹھتے تو لوگ اگر روکنے کی کوشش کرتے تو عبد المطلب ان سے کہتے کہ چھوڑو، ان کو مت روکو، ان کی شان ہی کچھ اور ہے، اور ایک دن یہ پوری دنیا کے سردار بنیں گے، پوری دنیا کے سردار ایک دن بنیں گے۔ یعنی ان کا سب کچھ دیکھ کر وہ جان گئے تھے یہ غیر معمولی بچہ، یہ عام بچہ نہیں ہے، غیر معمولی بچہ۔ انہیں کہتے تھے کہ بس ان کو چھوڑو، انہیں بیٹھنے دو، یہ دنیا کا سردار ایک دن بنے گا۔ اب بڑی محبت کے ساتھ دادا جان آپ کو پال رہے ہیں، لیکن صرف 2 سال بعد، جس وقت عبد المطلب کی عمر 82 سال ہوئی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی، اس وقت عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی، یعنی آپ کے دادا جان کی بھی وفات ہو گئی۔ اس وقت چونکہ اب تھوڑا بڑے ہو گئے تھے حضور، تو آپ نے اس دکھ کو بڑا محسوس کیا، لیکن آپ نے آہ و بکا، گریہ و زاری نہیں کی، بلکہ لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ صرف آپ جنازے کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، یعنی آنسو ٹپ ٹپ بہتے تھے، لیکن کوئی زور سے رونے کی آواز آپ کی زبان سے سے نہیں آئی، بس آنسو بہا رہے تھے آپ، کیونکہ آپ یہ ایسا سہارا تھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے چھین لیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے وہ خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے قرآن مقدس میں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سختی مت کیجیے آپ یتیموں کے ساتھ، یہ حکم تھا۔ دراصل آپ کی ایک تربیت ہو رہی تھی، آپ کو یہ بات بچپن ہی سے سمجھائی جا رہی تھی کہ ایک یتیم کی زندگی کیا ہوتی ہے، یتیم کو کس کس قسم کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہذا آپ بچپن ہی سے خود ہی جان لیں گے، اس کے بعد آپ یتیموں کا خیال رکھیں گے۔ اس بات سے ہم سب کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یتیموں کا کیا مقام،
اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گھروں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم پل رہا ہو اور اس کے ساتھ بہترین سلوک کیا جاتا، اور گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم پل رہا ہو لیکن اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ ہو رہا ہو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کافل الیتیمی انا و کافل الیتیمی کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کو کھلانے پلانے والا، اس کی پرورش کرنے والا، ہم جنت میں ایسے ہوں گے۔ سے 2 انگلیاں دکھائے، کہاتین، یہ 2 انگلیاں تھوڑی سی جگہ رکھی نہیں، بالکل قریب قریب ہوں گے۔ یعنی کس قدر محبت ہے اللہ کو یتیم کے ساتھ، اور کس قدر تاکید کی گئی ہے مختلف مقامات پہ قرآن مقدس میں۔ یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، لیکن اس نقطے کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایسے سب کچھ نہیں ہوتا الٹا بائی چانس، جیسے ہم کہتے ہیں بائی چانس کہ آپ کے والد کی وفات پہلے ہی ہو گئی، آپ کی پیدائش سے 3 ماہ پہلے، بائی چانس جی بس 6 سال کے آپ ہوئے تو امی جان کی وفات ہوئی، بائی چانس 8 سال کے ہوئے تو دادا جان کی وفات ہوئی۔ یہ کچھ بائی چانس نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، یہ اللہ کا ایک منصوبہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ تربیت کرنا چاہتے ہیں، کچھ تربیت دینا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اس نقطے کو ہم سمجھ لیں کہ ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں یتیم نہیں پڑ رہا ہے تو نہ صحیح، لیکن آپ کے پڑوس میں ہے، آپ کے گاؤں میں، آپ نے اس کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ کہیں اسے کسی چیز کی کمی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی اس کے ساتھ ظلم نہ ہو رہا ہو۔ لیکن آج ہم اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ یہ دھیان دینا چاہیے ٹھیک طرح سے، چاہے آپ کے گھر میں ہو، آپ کا قریبی کوئی ہو، آپ کے بھائی کا بیٹا ہو، آپ کے پڑوسی کا بیٹا ہو، آپ کے کسی رشتہ دار کا بیٹا ہو، بیٹی ہو، آپ نے اس کا خاص دھیان رکھنا۔ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کی یہ ڈیوٹی ہے۔ اور قرآن پاک میں آپ مختلف مقامات پہ اس بات کی طرف دیکھیں گے، اس چیز کی تاکید کی گئی ہے۔ بہرحال یہ اب 8 سال آپ کی عمر ہے، اور عبد المطلب جو ہیں وہ بھی اس جہان فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ تو یہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کے 10 بیٹے تھے، لیکن 10 بیٹوں میں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے حضرت عبداللہ، اس کے حقیقی بھائی 2 ہی تھے، ایک ابو طالب اور ایک زبیر۔ تو یہ دونوں بڑی محبت کرتے تھے حضور کے ساتھ، اور ان 2 میں بھی ابو طالب زیادہ ہی محبت کرتے تھے، اس لیے اپنی زندگی ہی میں حضرت عبد المطلب نے ابو طالب کو بلایا اور اس کی کفالت میں دے دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور آپ کو یقین ہو گیا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک اچھے اور انتہائی اچھے انسان کے سپرد کیا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ نے ان کے سپرد کیا، ابو طالب کے سپرد، جو بڑے نادار تھے، غریب تھے، آپ کے پاس کوئی امیر نہیں تھے۔ حالانکہ عبد المطلب کا ایک بیٹا ابو لہب، وہ اس وقت مکہ کے سیٹھوں میں مانے جاتے تھے، بہت بڑے سیٹھ اور بہت بڑے مالدار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو منصوبہ بندی تھی وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک غریب گھرانے میں آپ کی پرورش ہو، آپ کی وجہ سے ابو طالب کو راحت ملے، اور ابو طالب کی غربت کی وجہ سے آپ کو تربیت ملے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی دینا چاہتے تھے، تو اللہ ہی کی مرضی کے مطابق کیا ہوا کہ ابو طالب کی کفالت میں آ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جسے پہلے بھی کہا گیا، یہ کوئی عام قسم کے بچے نہیں تھے، کم عمری میں تھے، لیکن انتہائی سنجیدہ، انتہائی سمجھدار، انتہائی ذہین۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ ابو طالب جو ہیں وہ بڑے نادار ہیں، بڑے غریب ہیں، ان کو بڑی مشکل ہو رہی ہے ہمارے لیے کھانا فراہم کرنے میں، کافی دقت پیش آ رہی ہے۔ تو بس صرف 10 سال کی آپ کی عمر تھی، آپ نے شروع کیا ہے بکریاں چرانا اجرت پہ۔ آپ لوگوں کی بکریاں چرانے لے جاتے تھے، ان سے کچھ پیسہ ملتا تھا، تو آپ ہاتھ بٹا رہے تھے اب ابو طالب کا، یعنی کچھ نہ کچھ ان کی مدد ہو رہی تھی۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں جب لے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی کیا مدد تھی یا آپ کی وہ برکت کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ سارے لوگ دیکھ رہے تھے کہ جس طرح سے محمد بکریوں کو چراتے ہیں کوئی نہیں چرا سکتا۔ باقی جتنے بھی چرواہے تھے وہ بیکار ہو گئے، ان سے لوگوں نے اپنی بکریاں لے لی، اب انہی کے سپرد کر دی، اور ان کو اچھی خاصی اجرت مل رہی تھی ان کی۔
اور اس میں بھی میں نے کہا کہ ایک منصوبہ بندی تھی اللہ تعالیٰ کی، اپنے نبی کی تربیت ہو رہی تھی۔ لیڈرشپ کوالٹی جو ہوتی ہے، ایک لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے تربیت کے لیے بکریوں کا پالنا جو ہے بڑا ضروری ہے اور بڑا اہم ہے۔ یعنی ایک اہم سبق، کیا ایک اہم وہ طریقے جو ہیں ایک لیڈر کو معلوم ہونے چاہیے، وہ بکریاں چرانے والے کو معلوم ہوتے ہیں۔ تو آپ بکریاں چراتے تھے اور بعد میں بھی آپ نے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ جب لے جاتے تھے کسی طرف بکریوں کو تو وہ بکریاں بالکل سیر ہو کر آ جاتی تھی، لوگ دنگ رہ جاتے تھے، وہ بھی اسی طرف لے جاتے تھے، لیکن ان کی بکریاں جو ہیں وہ اتنا کچھ سیر ہو کر نہیں آ سکتی تھی، اتنا انہیں کچھ نہیں ملتا تھا جتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بکریاں تھیں ان کو ملتا تھا۔ اس بات کا تذکرہ آپ نے بعد میں بھی کرتے تھے۔ ایک بار آپ نے کہا، آپ کہیں جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، تو آپ نے کہا کہ یہ جو یہاں جنگلی بیر ہوا کرتی تھی، آپ نے فرمایا کہ یہ جو سیاہ بیر ہیں ان کو کھاؤ، یہ بڑے میٹھے ہوتے ہیں، یہ میرا تجربہ ہے، جب میں اس وادی میں بکریاں چراتا تھا اس دن سے میں جانتا ہوں یہ سیاہ بیر زیادہ میٹھے ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ نے ایک جڑی بوٹی دکھائی انہیں کہ یہ جو جڑی بوٹی ہے یہ آنکھ کی درد میں جو ہے بڑی کارآمد ہے، کہ جب میں یہاں بکریاں چراتا تھا تب سے میں اس جڑی بوٹی کو جانتا ہوں۔ اس وقت صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو آپ نے جو اس وقت جواب دیا ہے وہ سب یاد رکھیں گے۔ آپ نے جواب دیا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بکریاں چرانے والے کی تربیت کس انداز سے کی جاتی ہے۔ اب آپ تھوڑا سا اندازہ کر سکتے ہیں اسی چیز سے کہ ہر روز صبح، اب عرب کی وہ زمین ہے وہاں تو زیادہ گھاس ہوتی نہیں ہے، ہر روز سب سے پہلے انہیں یہ معلوم کرنا ہوتا تھا کہ کس طرف آج بکریاں لینی ہے۔ اور جو لیڈر کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے فکسنگ دا ٹاسک، اپنا کام فکس کرنا کہ آج میں نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کس طرف جانا ہے۔ تو ان کی تربیت وہیں سے ہوتی تھی، صبح سویرے کہاں لے جانا ہے میں نے بکریوں کو آج، ہر روز صبح یہ پہلے مسئلہ ہوتا تھا۔ پھر ایک اور کام ہوتا ہے کہ پورے ریوڑ کا دھیان رکھنا ایک طرف سے، وہ تربیت۔ پھر تنہا ایک ایک بکری کا بھی دھیان رکھنا، کوئی بکری کہیں سائیڈ میں چلی تو نہیں، کہیں کسی کی ٹانگ تو نہیں ٹوٹی، کوئی بیمار ہے تو گویا انفرادی طور بھی ایک لیڈر جو ہے اسے ایک ایک فرد کا دھیان ہونا چاہیے، اور اجتماعی طور بھی اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس اجتماعیت کو میں کہاں لے جا رہا ہوں، کس طرح سے میں اللہ کے قریب کر رہا ہوں۔ ایک لیڈر کو معلوم ہونا چاہیے، ایک امیر کو معلوم ہونا چاہیے، ایک امام کو معلوم ہونا چاہیے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں پوری جمعیت کو، میں پورے گروہ کو، پورے ریوڑ کو کس طرف لے جا رہا ہوں اور کیسے لے جا رہا ہوں۔ پھر ایک ایک فرد پہ بھی اس کی نگاہ رہنی چاہیے، کس فرد میں کون سی کمی ہے، اس کمی کو دور کرنے کے لیے کون سے طریقے اپنائے جائیں۔ یہ ایک لیڈر کے اندر اس قسم کی کوالٹیز ہونی چاہیے۔ گویا یہ بکریاں چرانا جو تھا وہ یوں ہی نہیں تھا، یہ بھی کوئی بائی چانس ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ایسا ہو رہا تھا۔ تو پھر اب آپ بکریاں چرا رہے ہیں اور مدد کر رہے ہیں، ہاتھ بٹا رہے ہیں ابو طالب کا، یہاں تک کہ آپ کی عمر اب 12 سال کی ہو گئی۔ جب آپ کی عمر 12 سال کی ہو گئی، اس وقت حضرت ابو طالب جو تھے وہ شام کی طرف تجارت کے لیے روانہ ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ جاتے تھے قافلے کے ساتھ، آپ بھی تیاری کر رہے تھے، لیکن آپ کا ارادہ تھا کہ کسی بچے کو ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ بس یہیں پہ میں بند کروں گا، یہ آخری واقعہ بتاؤں گا۔ سارے یعنی جتنے بھی بچے آپ کے تھے کسی کو اجازت نہیں ملی، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہا نہیں، میں آنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، کیونکہ ابو طالب آپ کے ساتھ ایک خصوصی قسم کا برتاؤ کرتے تھے۔ وہ آپ کو بچہ نہیں سمجھتے تھے، وہ آپ کو انتہائی ذہین، فطین، انتہائی سمجھدار سمجھتے تھے۔ وہ آپ کے ساتھ جب گفتگو کرتے تھے تو ایسے کرتے تھے جیسے کسی بزرگ کے ساتھ کرتے تھے، کیونکہ آپ کی باتوں کو وہ جان گئے تھے کہ کتنی حکیمانہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو جب آپ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں تو ابو طالب نے انکار نہیں کیا کہ چلو۔ اب یہ جا رہے ہیں شام کی طرف، اس وقت آپ کی عمر 12 سال کی تھی۔ جب آپ جا رہے ہیں تو عرب کو چھوڑ کر جب آپ شام کی سرحد میں داخل ہوئے تو شام کا جو سرحدی شہر بصرہ تھا،
وہاں پہنچے آپ ایک جگہ وہاں ٹھہرتے تھے، پورا قافلہ وہاں پہ رکتا تھا، وہاں ایک گرجا تھا، اس گرجا میں ایک مشہور یہودی عالم راہب بحیرہ رہتا تھا۔ انہوں نے اس قافلے کو دیکھا، کچھ دیکھ کر انہوں نے اپنے کچھ بندے بھیجے، اپنے کچھ افراد بھیجے، ان کو دعوت کی۔ تو پورا قافلہ جو تھا وہ حیران رہ گیا کہ ہم ہمیشہ یہاں آتے رہے ہیں، کبھی بھی اس بحیرہ نے ہمیں دعوت نہیں کی، آج کیا وجہ ہوئی کہ اس نے ہمیں دعوت کی؟ سب دنگ تھی۔ بہرحال آپ چلے گئے، لیکن آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پہ رکھا، سامان کے ساتھ کہ آپ آرام کرو، ہم جا رہے ہیں۔ تو جب آپ وہاں پہنچے تو بحیرہ راہب سب کو دیکھ رہا ہے، تو کہا کہ یہ بتاؤ سب آ گئے؟ میں کہا ہاں سب آ گئے، بس ایک بچہ ہے وہ وہیں پہ رہا، وہ نہیں آیا۔ کہا نہیں، اس کو بھی لے آنا ہے، اس کو بھی لے آؤ۔ جب انہیں بھی لایا گیا تو اس کے بعد آپ کی طرف اس بحیرہ راہب نے ٹھیک طرح سے دیکھا، بڑی اچھی دعوت کی، کھلایا پلایا، تو سب روانہ ہو گئے۔ تو اس بچے کو آپ نے روکا اور ابو طالب کو روکا، دو ہی شخص یہاں رہے۔ تو بحیرہ نے ان سے کچھ سوالات کیے، ان سے کہا کہ یہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ کہا نہیں، غلط کہتے ہو آپ، یہ آپ کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا یہ میں اس سے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن یہ میرا بھتیجا ہے۔ کہا ہاں ایسے کہو نا۔ پھر انہوں نے کہا والد کے بارے میں، کہا ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد گزر گئی تھی، ان کی ماں بھی نہیں ہے۔ پھر کچھ اور سوالات کیے تو آپ کے چہرے کو دیکھا، اس کے بعد آپ نے پشت سے پردہ ہٹایا، وہاں مہر نبوت دیکھی تو چوما اسے، اور اس کے بعد کہا آپ اس کے چچا لگتے ہیں، تو میرا یہ مشورہ ہے آپ اس کو واپس بھیج دیں، یہ نبی بننے والا ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ نبی بننے والا ہے۔ ابو طالب نے کہا آپ کیسے جانتے ہیں کہ یہ نبی بننے والا ہے؟ کہا میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے سر پہ سایہ ساتھ ساتھ، جہاں یہ جا رہا تھا تو سایہ ساتھ ساتھ تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ درخت جھک کر سلام کر رہے ہیں، تو میں ان کو پہچان گیا۔ جو ہم نے پڑھی ہیں اپنی تورات میں، جو بھی نشانیاں ہم نے پڑھی ہیں ساری اس میں موجود ہیں، اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہی نبی آنے والا ہے۔ کہیں اسے جب آگے آپ جائیں گے تو یہودی عالم انہیں پہچان لیں گے، کہیں نقصان نہ پہنچائیں انہیں۔ لہذا میرا یہ مشورہ ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کیا کریں گے، لیکن میرا مشورہ ہے آپ انہیں یہاں سے واپس بھیج دیں۔ تو پھر ابو طالب نے انہیں اپنے ساتھ ہی لیا، وہ وہاں سے واپس ہو گئے۔ یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھائی جب اس قدر عام تھا آپ کا، یعنی ابو طالب بھی کوئی حیران نہیں رہ گئے اس کا یہ بات سن کر، کیونکہ پہلے سے ہی آپ ان کے بارے میں دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، آمنہ کی زبان سے کیا سنا، حلیمہ سعدیہ کی زبان سے کیا سنا، اور بہت سارے حیرت ناک واقعات آپ نے سنے تھے، اور یہ بھی آپ نے سن لیا، انہیں بھی یقین سا ہو گیا تھا۔ حیرت اس بات پہ نہیں تھی، ان کے لیے یہ حیرت کی بات نہیں تھی، البتہ ہم اس بات پر حیرت کا اظہار کر سکتے ہیں کہ یہ سب جان کر بھی ابو طالب ایمان کیوں نہیں لائے۔ لیکن یہاں بھی کچھ علماء ہیں جو اختلاف کرتے ہیں اس بات سے، وہ کہتے ہیں نہیں ابو طالب ایمان لائے تھے، لیکن بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں جو اطلاع ملی ہے یا جن کتابوں کا ہم نے مطالعہ کیا ہے ان میں یہی بات تو لکھی کہ ابو طالب ایمان نہیں لے آئے تھے، لیکن بہت مدد کی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں ایک سوال یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ لوگ جب اس قسم کی باتیں سنتے تھے اس کے باوجود لوگوں نے آپ کو نبی ماننے سے انکار کیوں کیا؟ کیا یہ سچ ہے کہ آپ کو پہچانتے تھے؟ تو اس کے سچ ہونے میں بالکل بھی آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے قرآن مقدس میں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ان کے نبی ہونے کو اس طرح سے پہچانتے ہیں، اس طرح سے پہچانتے ہیں جس طرح ایک شخص اپنے بچے کو پہچانتا ہے۔ ایک انسان کو کبھی تھوڑا سا بھی شک نہیں ہو سکتا اپنے بچے کے بارے میں، یہ میرا ہی بچہ ہے کہ کسی اور کا بچہ ہے، کبھی شک نہیں ہو سکتا، کبھی شبہ نہیں ہو سکتا، کبھی کوئی مغالطہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سب جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور ان کا پختہ یقین تھا، ایسا ہی یقین جیسا ایک شخص کو اپنے بیٹے کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، یہی یقین انہیں تھا کہ محمد جو ہے یہ نبی ہیں اور آخری نبی یہی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے ماننے سے انکار کیا تو پھر ان کے لیے وہ
بڑی سخت وعید آئی ہے، انتہائی وعید آئی ہے، جو آپ کی نبوت کا انکار کرے، جو آپ کو نبی نہ مانے، بلکہ اتنا ہی نہیں، جو آپ کو نبی مانے اس کے باوجود اس کے بعد بھی کسی اور نبی کا انتظار کرے یا کسی اور کو نبی مانے تو اس کے لیے بڑی شدید اور سخت سزا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک حیات، پاک زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں، جاننے کی کوشش کریں، اسے ایک اہم کام ہم سمجھیں، اسے کوئی غیر ضروری اور لا یعنی کام نہ سمجھیں، بلکہ اپنی پہلی ڈیوٹی سمجھیں کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری آپ کی زندگی ہم جانیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ آپ کو ہم نے تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو ہم اس رحمت کو ہی نہ سمجھیں، اس رحمت کو ہی نہ جانیں، پھر ہم سے بڑا بدقسمت اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں تو آپ ہی کے خیال میں، آپ ہی کے تصور میں، ہمیشہ ہمارے تصور میں آپ ہی کا خیال آتا رہے، آپ کے وہ نقش آتے رہے، آپ کے گفتگو کا انداز آتا رہے، آپ کی ساری وہ ایکشن جو ہے ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہم ایک قسم کی معنوی صحبت کہتے ہیں۔ اس وقت آپ حضور کا تذکرہ سن رہے تھے تو ایک اعتبار سے آپ کو صحبت حاصل ہو گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ حقیقی صحبت تو نہیں مل سکتی، فزیکلی ان کے ساتھ تو اس وقت نہیں مل سکتے، لیکن جب آپ کا تذکرہ ہو اور ہم وہ تذکرہ سن رہے ہوں، تذکرہ کر رہے ہوں، پھر آپ کے ساتھ ساتھ ان وادیوں میں ہم کہیں گھوم رہے ہیں، کہیں ہم حلیمہ سعدیہ کے ساتھ آپ کو دیکھتے جا رہے ہیں، کہیں ہم بچوں کے ساتھ بکریاں چراتے آپ کو دیکھنے جا رہے ہیں، کبھی کچھ دیکھ رہے ہیں، تو یہ ایک تصور میں ہم ایک معنوی صحبت ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، اور صحبت انتہائی ضروری ہے۔ جب بھی میرے کچھ ساتھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم جانتے ہیں نیک کام کرنا کتنا ضروری ہے، برائی سے بچنا کتنا ضروری ہے، اس کے باوجود ہمارا دل کیوں نہیں لگتا، اس کے باوجود ہم اس طرف کیوں نہیں آتے، کیوں نہیں ہم تلاوت کی طرف ہم آتے، مائل ہوتے ہیں، نماز کی طرف، مسجد کی طرف کیوں نہیں مائل ہوتے ہیں؟ تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہماری صحبت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اپنی صحبت ٹھیک کرنی ہے۔ اس لیے اللہ کا حکم ہے کونوا مع الصادقین، الصادقین کے ساتھ رہا کرو، وہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، سچوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ تو ان میں سب سے اعلیٰ صحبت تو حضور ہی کی ہونی چاہیے۔ گھر میں ہوں تو آپ کی لائف ہسٹری، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، مسجد میں بھی آپ کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں، پڑھیں، سنیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔